إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیر و احسن الجزا. آئے ہوئے تمام مہمان اعظام اور شرکاء کا استقبال کرنے اور تحمیدی کلمات پیش کرنے کے لیے حضرت مولانا جعفر فیضی صاحب نیشنل جنرل سیکرٹری سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آئے ہوئے شرکاء کا استقبال کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اذکروا محاسن عمر كما قال رسول اللہ. محترم علماء کرام اور انڈیا امامس کونسل کے بانی قومی صدر ابو مولانا عثمان جوہر صاحب رحمہ اللہ کے تعزیتی اجلاس اس کے اندر ہم لوگ شرکت کیے ہیں. اس اجلاس میں ہم آنے کے اللہ توفیق دیا الحمدللہ. اور ہم حضرت مولانا کے خصوصیت چھوٹا اور بڑوں کے ساتھ پیار اور محبت سے پیش آتے تھے اور سب لوگ حضرت کے ساتھ دلی الفت رکھتے تھے اور حضرت کی تعظیم و تقریب کرتے تھے. بے باک سپاہی بن کر سچ و انصاف کے لیے مظلوموں کی آواز بن کر علماءوں کی رہنمائی کرتے ہوئے قائدانہ کردار نبھایا ہے اور کبھی بھی کسی غلط پر بھی سمجھوتا نہیں کرتے تھے اور جرأت کے ساتھ حق کا فیصلہ کرتے تھے. بچپن میں دینی تعلیم حاصل کر کے اور عوام کو آسان بنا کر دین کو سکھایا. پوری زندگی امت اور دین کے خدمت کے لیے لگا دیا. حضرت کے کیے ہوئے تمام اعمال صالحات کو اللہ قبول فرمائے اور ان کے تمام سیئات کو اللہ معاف فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام فرمائے. یہ اجلاس کا صدارت آل انڈیا امامس کونسل کا جنرل سیکرٹری مفتی حنیف احرار صاحب کو میں تحدید سے استقبال کرتا ہوں. اجلاس کا افتتاح کرنے والے آل انڈیا امامس کونسل کا قومی صدر حضرت مولانا احمد محمد بیگ ندوی صاحب لکھنؤ کو بھی اہلا و سہلا مرحبا کرتا ہوں. اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے مہمان خصوص پاپولر فرنٹ آف انڈیا کرناٹکا اسٹیٹ پریزیڈنٹ یاسر حسن صاحب اور ڈاکٹر علی فرقی صاحب حیدرآباد اور کیرلا اسٹیٹ امامس کونسل پریزیڈنٹ حضرت مولانا عبدالرحمان باقری صاحب, مہاراشٹرا امامس کونسل کا پریزیڈنٹ مولانا عرفات دولت ندوی صاحب اور امامس کونسل نیشنل سیکرٹری مینار سے ویسٹ بنگال, کرناٹکا اسٹیٹ امامس کونسل پریزیڈنٹ عتیق الرحمان اشرفی گلبرگہ, امامس کونسل کرناٹکا نائب صدر مولانا یوسف رساق صاحب اور آنے آئے ہوئے سب علماء جام اور بھائیوں کو میں تحریک سے استقبال کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. میں افتتاحی کلمات پیش کرنے کے لیے آل انڈیا امامس کونسل کے قومی صدر حضرت مولانا احمد بیگ ندوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہاں کر اس پروگرام کے افتتاحی کلمات پیش کریں.
بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے علماء کرام اور پی ایف آئی کے کرناٹکا اسٹیٹ کے پریزیڈنٹ، سامنے ہمارے بیٹھے ہوئے حضرات علماء کرام اور ہمارے بھائی جو پی ایف آئی سے تعلق رکھتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ یہاں آل انڈیا امامز کونسل کے کئی ٹرموں کے سابق صدر حضرت مولانا عثمان بیگ رحمۃ اللہ علیہ کی تعزیت کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ انسان دنیا میں بہت سے ہوتے ہیں، ہر طرح کے ہوتے ہیں، اور روز بہت سے لوگ اس دنیا میں آتے ہیں اور بہت سے لوگ روزانہ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، لیکن دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ایک شناخت رکھتے ہیں، اپنی ایک پہچان رکھتے ہیں۔ انسان کی شناخت جن بنیادوں پر ہوتی ہے، وہ سب سے پہلی جو بنیادی چیز ہے وہ اس کا نظریہ اور اس کی آئیڈیالوجی اور مشن ہے۔ اگر انسان کے پاس کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے، کوئی اس کے پاس نظریہ نہیں ہے، آج ہندوستان میں بہت سے علماء کرام ہیں، بڑی تعداد میں موجود ہیں، لیکن وہ نظریے سے خالی ہیں۔ اور میرے نزدیک نظریے اور آئیڈیالوجی سے خالی انسان ایک زندہ لاش ہے جو سماج کے اندر چل اور پھر رہا ہوتا ہے۔ نظریے والا انسان ہی زندہ انسان ہے، اور وہی اس کائنات کے اندر وہ رول پلے کرتا ہے جو اس کو اللہ کی طرف سے ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ حضرت مولانا عثمان بیگ رحمۃ اللہ علیہ علامہ اقبال کے شعر کے مصداق تھے، نگہ بلند سخن دل آواز جاں پرسوز، یہی ہے رفت سفر میرے کارواں کے لیے۔ ان کی جو تین صفات، نگہ بلند، ان کا نظریہ، ان کی سوچ انتہائی اعلیٰ اور عرفہ تھی۔ اسی طرح ان کے ذہن و دماغ میں جو نظریہ پرورش پا رہا تھا، اس نظریے کو منتقل کرنے کا جذبہ بھی بے پناہ تھا ان کے اندر، اور ان کے اندر ایک کرب تھا، ان کے اندر ایک بے چینی تھی، اور وہ سوچ درد جسے اقبال کی زبان میں کہا جائے، اندر سے وہ ایک طرح سے جس طرح ہانڈی دہکتی ہے ویسے ہی وہ دہکتے رہتے تھے کہ ہمارے پاس جو نظریہ ہے اس نظریے کو کیسے لوگوں تک پہنچایا جائے۔ انہوں نے بہت سماجی طور پر کام کیا ہے، تنظیم کے حوالے سے بھی اور آل انڈیا امامز کونسل کے حوالے سے بھی۔ ہم کو یاد ہے، ہم تو بہت بعد میں آل انڈیا امامز کونسل بلکہ تنظیم میں آئے، لیکن ہم کو یاد ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ سن 2005 اور 6 کا جو پیریڈ ہے، انہوں نے ہمارے یو پی کا دورہ کیا، اور اس دورے میں انہوں نے جن مسائل و مشکلات سے ایک طرح سے مقابلہ کیا، معلوم ہے کہ ایک بار سفر کر رہے تھے، رات میں آدھی رات، وہ بھی ٹھنڈک کی رات،
گاڑی خراب ہو گئی، اب وہ پیدل چل پڑے، کئی کلومیٹر وہ ان کے ساتھ اور بھی کئی رفقا تھے، کئی کلومیٹر وہ پیدل چلتے رہے۔ یہ ایک جذبہ تھا ان کے اندر۔ آج ان کی یاد جو ہم منا رہے ہیں، آج ان کے کارناموں کا جو ذکر کر رہے ہیں، یہ رسم کے لیے نہیں ہے، بلکہ صحیح طور پر ان کی جو فکر تھی، ان کی جو سوچ تھی، اس سوچ کو اپنے اندر جذب کرنے کی ضرورت ہے۔ انسان دنیا میں بہت ہوئے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، لیکن ایک ہوتا ہے علم والا، ایک ہوتا ہے دوسروں کے اندر علم کو بانٹنے والا۔ تاریخ میں اسلامی تاریخ اگر اٹھا کر دیکھی جائے تو بہت چند افراد آپ کو ملیں گے جنہوں نے دوسروں کی تربیت کر کے اور ان کو مقام بلند تک پہنچایا۔ ہمارے مولانا عثمان بیگ رحمۃ اللہ علیہ کے اندر یہ بڑی خصوصیت تھی، ان کے پاس جو نظریہ تھا، اس نظریے کو بہت آسانی کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ وہ دوسروں تک منتقل کرنے کا جذبہ رکھتے تھے۔ منتقل کیا انہوں نے، ہزاروں افراد کے اندر منتقل کیا انہوں نے۔ اگر اس طور پہ دیکھا جائے تو اسلامی تاریخ کی جو بڑی شخصیات ہیں، علامہ ابن تیمیہ جو 7ویں اور 8ویں صدی ہجری کے ایک بڑے عالم ہیں، سن 728 ہجری میں جن کا انتقال ہوتا ہے، ان کے سینکڑوں شاگرد ہیں، علامہ ابن کثیر، علامہ ذہبی، اور اس طرح کے بڑے بڑے جو حدیث کے اور تاریخ کے اور دوسرے میدانوں کے جو بڑے بڑے علماء ہیں، ان کی تربیت علامہ ابن تیمیہ نے کی۔ اسی طرح ہندوستان کی شخصیات میں علامہ شبلی کا نام آتا ہے، ہماری یوپی کی سرزمین کے، انہوں نے سینکڑوں ایسے جیالے پیدا کیے۔ تو یہ بڑا کام ہوتا ہے، انسان بڑا ہوتا ہے لیکن وہ بڑا بنا نہیں پاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کے پاس ہوتا ہے لیکن وہ منتقل نہیں کر پاتے۔ ہم کو جو خوبی مولانا مرحوم کے اندر نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ وہ ایک نظریہ رکھتے تھے، مضبوط نظریہ، ایک اجتماعی نظریہ، قوم مسلم کی اس ملک میں ترقی اور اس کے عروج کا نظریہ، اور تنظیم کے ایک طرح سے دامن سے وابستہ ہو کر انہوں نے تنظیم کو بھی فائدہ پہنچایا، تنظیم کے سینکڑوں لوگوں کی تربیت کی، امام کونسل کی بھی یادگاری کی۔ تو یقیناً ان کی ہستی، ان کی ذات اس قابل ہے کہ ان کی یاد کو برابر جاری رکھا جائے، اور انہوں نے جو چراغ روشن کیا اس چراغ کو روشن رکھا جائے، اس کو بجھنے نہ دیا جائے۔ جس نظریے کے وہ حامل تھے اس نظریے کو بھی اور مضبوط کرنے کی کوشش کی جائے۔ فرصت میسر آتی ہے فقط غلاموں کو، نہیں ہے بندے خود کے لیے جہاں میں فراغ۔ بندے خود ہوتا ہے، مولانا عثمان بیگ علیہ الرحمہ بندے مرد خود تھے، مرد آزاد تھے اقبال کی زبان میں۔ غلام جو ہوتا ہے وہ آرام کی نیند سوتا ہے، چین کی نیند سوتا ہے، لیکن جو مرد حر ہے، مرد حر سے مراد اقبال کی زبان میں جو مرد کامل، مرد مومن اقبال کی زبان میں یقیناً ہمارے مولانا موصوف مرد مومن تھے، اور انہوں نے جو اپنی زندگی کا ایک طویل عرصہ گزارا، مجھے یاد پڑتا ہے کہ تقریباً 20 سال کا عرصہ انہوں نے، یا ہو سکتا ہے اس سے زیادہ کا عرصہ گزارا ہو، وہ جوہد مسلسل کی ہے ان کی، یہ جو مدت ہے جوہد مسلسل سے عبارت ہے۔ تو میرے بھائیوں اور میرے علماء حضرات، ان کی جو خدمات ہیں ان خدمات کو صحیح طور پر خراج عقیدت پیش کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم انہوں نے جو محنتیں کی ہیں ان محنتوں کو آگے بڑھائیں، جو کام انہوں نے چھوڑا ہے اس کام کو آگے بڑھائیں، تاکہ ہم صحیح معنوں میں ان کے ایک طرح سے ان کے کارناموں کو اور ان کے کاموں کو آگے بڑھانے والے ثابت ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے، مولانا مرحوم کی بار بار مغفرت فرمائے، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور حضرت کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان کے لیے بہتر جزا۔ اور میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے
دنیا میں کوئی کسی کو بدلہ نہیں دے سکتا ہے. اگر کوئی بدلہ مانگے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان کی جو خدمات ہیں، ان کی جو قربانیاں ہیں، ان کی قربانیوں کا بدلہ روز محشر اس کائنات کا مالک دے گا، جو خالق ہے ہم سب کا، پوری کائنات کا مالک ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو قربانیاں انہوں نے دی اس کا بھرپور صلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دے گا. اور فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے تو قرآن مجید اس کو ایک طرح سے سرٹیفکیٹ دیتا ہے، اس کو کامیاب قرار دیتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ مولانا مرحوم قرآن کی زبان میں، قرآن کی صحت کریمہ کی بنیاد پر وہ ایک کامیاب انسان تھے. اللہ ان کو ضرور اپنے یہاں اچھے بدلوں سے نوازے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے مولانا کا فرزند رضوان بے کو میں استقبال کرتا ہوں. ساتھ ساتھ بنگلور ضلع امام مسجد کا ذمہ دار حضرت مفتی شکیل احمد سعودی صاحب کو بھی استقبال کرتا ہوں. جزاک اللہ خیر و احسن الجزا. نیشنل قومی صدر صاحب نے مولانا کی جرأت مندی اور ان کے دل کے تڑپ کو ہمارے سامنے رکھا. وہ بات یاد آتی ہے گزشتہ سال 17 فروری اولڈال کے پریڈ کے وقت میں جب منگلور میں مولانا سے ملاقات کیے تھے، ہمارے ضلعی صدر صاحب سے مولانا نے کہا تھا اگر آپ جرأت کے ساتھ امامز کونسل کو آگے نہیں بڑھائیں گے تو ارتداد کے اندر امت دھیرے دھیرے ڈھکیلی جائے گی. ہمارا اس چیز کی پیشن گوئی کو ہم لوگوں نے اپنے علاقے میں دیکھا. حنیف بن شکیل کا فتنہ ہمارے علاقے میں پنپتا ہوا 15 آدمیوں کو مرتد کر دیا. جو 1 سال پہلے پیشن گوئی دی تھی تو ایک مرد مومن بھی تھے اور اپنے وقت پر جرأت کے فیصلے کرنے کی بھی صلاحیت رکھتے تھے. میں اسی کے ساتھ ساتھ کیرل کے امامز کونسل کے اسٹیٹ پریزیڈنٹ علی جناب محترم حضرت مولانا عبد الرحمن باقوی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آ کر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. میں اردو میں بات کرتا ہوں، مجھے اردو اتنا اچھا نہیں لگتا، یاد نہیں، معاف کرنا کوئی غلطی ہوتی.
حضرت نوبی صاحب عثمان بیگ صاحب پہلے تقریباً 25 سال پہلے ان کے ساتھ ہم جمع ہوئے ہیں. کیرلا میں سے میں اور ہمارے چند اوپر فن کے اس ٹائم کے این ڈی ایف کے چند ایسیز ادھر آئے. اس وقت یو پی صاحب بنگلور میں ایک مسجد کے انڈر گراؤنڈ میں ایک روم میں بیٹھتے تھے. اچھی طرح استقبال کیا, ان کو پایا, روٹی کھلایا. اس کے بعد ہم بات کی الحمدللہ پاپولر فرنٹ آف انڈیا میں اس ٹائم کا این ڈی ایف ڈی ہے, اس میں بیعت کرنے کے وہ اجتماع میں اس میں حصہ ہونے کی توفیق اللہ عطا فرمایا الحمدللہ. سویرے اجتماع ہوا, کلاس بھی ہوا, اس کے بعد دوپہر کے بعد ان کے بیعت بھی ہوئی. اس وقت اور ایک دو علماء بھی ساتھ تھے, لیکن انہوں کو اللہ اس میں کام کرنے کا توفیق نہیں دیا, اللہ معاف کرے. ایک بیعت کیا لیکن اس کے بعد نکل گیا, دوسرا بیعت نے قبول نہیں کیا. وہ گھڑی میں دیکھتے دیکھتے رہتے نکل گیا. عثمان بیگ صاحب الحمدللہ ممبرشپ لے گئے. اس کے بعد کوئی رکاوٹ اور کوئی مذمت اور کوئی مشکلات ان کو اسی راستے سے پیچھے نہیں ہٹایا. بہت عزت کے ساتھ, جد و جہد کے ساتھ کام کیا نبی صاحب الحمدللہ. کبھی کبھی انہوں فرماتے تھے کہ میں قرآن بہت پڑھ لیا اور تقریر بہت کیا, لیکن قرآن کو کیسا امپلیمنٹ کرنا وہ نہیں جانتا تھا. یہ تو الحمدللہ وہ معلوم ہوا. یہ ہمیشہ بولتا تھا. کبھی کبھی میں ان کو یاد دلاؤں گا کہ آپ یہ سی ڈی کے نیچے بیٹھتے تھے نا, تمہارے وہ سی ڈی کے نیچے کے وہ روم سے لے کر دلہی پھینک دیا ہوگا. وہ تو مشکل آئے گا. الحمدللہ بہت پسند اور بہت محبت کے ساتھ الحمدللہ کے ساتھ کام کیا ہے. اس کے زندگی میں ہم بہت بہت مثال ہے. ہم اللہ قبول کرے. اس کو بھول جانا ہم کو نہیں سکتا. الحمدللہ وہ تعلق کیرلا میں بہت جگہ میں اجتماع ہونے کا اور ہمارے گھر میں بھی اجتماع ہونے کا بہت بہت موقع دیا. حقیقی مجاہد ہے اور شہادت ملنے کے لیے اللہ سے ہمیشہ دعا فرماتے تھے. اللہ کو شہادت کے ثواب دے اور جنت میں ہمیں جمع کرے ان کے ساتھ, شہداء کے ساتھ. اور ہم ان کے پاس کوئی کمی نہیں دیکھا. ہم کو وہ معلوم نہیں ہوگا, اللہ جانتا ہے. کوئی ان کے پاس کوئی کمی ہے, غلطی ہے, وہ اللہ جانتا ہے. اللہ معاف دے. اور یہ پسینہ کے ساتھ وہ کام کرتے 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 اسی راستے میں وہ اللہ کے پاس گیا. الحمدللہ بہت بڑے توفیق والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قبول فرمائے. اللہ ان کے کوئی غلطی کو تو معاف کر دے اور جنت الفردوس میں جمع ہونے کا موقع دے اور ان کے بال بچوں کو اللہ کے راستے میں چلائے. اور ہم سب کو ان کے ساتھ شہداؤں کے ساتھ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جمع کرے.
इसी दुआ से मैं मेरी सब ये कलिमात को पूरा करता हूँ। बाकी दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनुल जज़ा। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कर्नाटक रियासती सदर अली जनाब यासिर हसन साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आके अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आलिहि व सहबिहि अजमईन। स्टेज पर तशरीफ फरमा इमाम कौंसिल के जिम्मेदारान और सामीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मौलाना उस्मान बेग साहब के साथ एक लंबी सफ़र था मेरा कम उम्र है, मेरे से बहुत बड़े उम्र के थे। पहली जो मुलाकात मौलाना से हुआ तंजीम के पॉपुलर फ्रंट के ताल्लुक से हुआ। कर्नाटक में दो जगह एक ही वक्त में तंजीम का काम शुरू हुआ था, एक मैंगलोर और बेंगलोर। काम थोड़ा आगे बढ़ने के बाद में बेंगलोर और मैंगलोर के तंजीम को जोड़ दिया गया। तो पहली मुलाकात जब बेंगलोर में हुआ, हम मंगलोर से 4 लोग तंजीम के जिम्मेदारान आए थे, तो बेंगलोर से भी 4 जिम्मेदारान थे, उनमें से मौलाना उस्मान बेग साहब थे। हम चारों भी बहुत कम उम्र के बच्चे बोल सकते हैं, और बेंगलोर की जो जिम्मेदारान बड़े उम्र के थे, एक डॉक्टर थे और एक अच्छे इंटेलेक्चुअल थे और एक बड़े बिजनेसमैन थे, एक बड़े आलिम थे। हमारे अंदर एक एहसास कमतरी था इन लोगों के सामने बैठने के लिए, और उसमें भी मौलाना जब बात करने शुरू करे बिल्कुल हम लोग डर गए थे। मौलाना एक सख्त मिजाज के आदमी थे, किसी का बात सुनने का बर्दाश्त करने का मिजाज नहीं था, और बात में कोई कॉम्प्रोमाइज करना, किसी को खुश करना, ये मिजाज उनका नहीं था। जो हक बात है, जो सही बात है, वो बेझिझक को रखते थे। लेकिन वही उस्मान बेग साहब के ताल्लुक से पिछले 10 दिन पहले मैं तंजीमी दौरे में बेलगाम शहर गया था, तो वहाँ की एक बड़े जर्नलिस्ट से मुलाकात हुआ। पहले हमारे तंजीम में थे वो, तो उन्होंने कहा मैं भी हिंदुस्तान पर घुमा हूँ, वो तजुर्बा हुआ है, लेकिन ऐसे एक आलिम को मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा हूँ। जब पहली मर्तबा उनसे मुलाकात हुआ तो तंजीम के पैगाम देने के लिए, मैसेज देने के लिए आए थे, और हमें एक दरगाह के करीब बुलाए थे, और दरगाह के बगल में की एक छोटी जगह में पहले जाकर वो जमीन में बैठे हो। बहुत ताज्जुब हुआ हम लोगों को, कोई भी ऐसा उलमा को हम लोग नहीं देखे, और हम लोगों को भी मजबूरन उनके सामने जमीन में बैठना पड़ा। तो ये जो है, पहले 20 साल पहले जो उस्मान बेग साहब को मैं देखा था, एक सख्त मिजाज के एक उस्मान बेग साहब थे, और वही उस्मान बेग साहब बहुत आजिज़ी के साथ बिहेव करने वाले, छोटों को भी इज्जत देने वाले, छोटों का भी बात को बहुत सब्र के साथ सुनने वाला एक आलिम थे वो। अब जब उनसे हम बात करते थे, कोई पर्सनल
डिस्कशन बहुत कम होता था, लेकिन उनके अंदर एक तड़प जो था, मैं समझता हूँ वो जो चाहते थे, वो रिजल्ट जो वो चाहते थे, एक्सपेक्टेशन उनको शायद उनको देखने के लिए नहीं मिला होगा। इतना उनके अंदर एक जज्बा एक फूट कर भर गया था। हमेशा कौम के बारे में, उलमा के बारे में बात करते थे और बहुत एक फिक्रमंद थे वो। जो उलमा कम्युनिटी है, सबसे आसान इस कौम को बदलने के लिए बेहतरीन जो मीडिया है उलमा है, इमाम है। जब इमाम काउंसिल शुरू नहीं हुआ, अगर हम एक आलिम को, एक इमाम को बदलेंगे, पूरा उस मोहल्ले को हम लोग बदल सकते हैं। तो उसी वक्त में वो उलमा के बारे में, उलमाओं को ऑर्गेनाइज करने के बारे में फिक्रमंद थे। और ऐसा उलमा चाहिए, वो इंग्लिश बात करने वाला उलमा बना है, इंटेलेक्चुअल उलमा चाहिए। सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस, लैंग्वेज जानने वाला आलिम होना चाहिए। इसी से कौम मुतासिर होता है। तो इस तरह का एक फिक्र था। वो फिक्र सिर्फ फिक्र ही नहीं था, उलमा इमाम काउंसिल को पूरे हिंदुस्तान पर फैलाने में बहुत बड़ा एक रोल रहा। और यहाँ तक कि वो आखिरी दिनों में, अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में बेंगलुरु में एक कोशिश भी किए हो, एक छोटी सी मदरसा भी कायम करे, उसमें एक 10-15 जो फ्रेश जो आलिम है, अभी वो फारिग होकर जो आए हैं, उन लोगों को सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, कॉन्स्टिट्यूशन, इंग्लिश लैंग्वेज और कन्नड़ा लैंग्वेज पढ़ाते थे। हर दिन 2 घंटा वो स्पेंड करते थे। और वो महाराष्ट्र में एक मदरसे में तकरीबन 1 साल थे। तो मुझे एक सिनॉप्सिस बना के मुझे भेजे थे वो, और बहुत खुशी से बोले, मेरा बहुत जमाने का ख्वाब था जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह एक लोगों को मोबिलाइज करे, ऑर्गेनाइज करे, और हमारे आज की जो तहरीक है, तो इस तहरीक में सिमिलरिटी क्या है, इसके मैं मिसाल के साथ, मैं एग्जाम्पल्स के साथ मैं कोट किया हूं। और वो मुझे पहुंच गया नहीं, वो भेजे थे वो, अभी भी अफसोस है। तो इस तरह एक सोच उनके अंदर था, एक उलमाओं को, एक मॉडर्न उलमाओं को बनाना है। तो यही उनकी कोशिश रहा, और पूरी जिंदगी वो इस काम में लगाए। जब वो बेंगलुरु के हरी मस्जिद में थे, उसी वक्त में तंजीम को आने से पहले वहाँ के जो मोहल्ले के जो यूथ्स को ऑर्गेनाइज करके उनको मार्शल आर्ट्स मस्जिद के अंदर सिखाते थे। उनके साथ उनके जो क्लास में मार्शल आर्ट्स सीखे हुए जो लोग आज बेंगलुरु में रोडियों में 3-4 रोडियां हैं। उनका नियत अच्छा था, कोशिश किए वो, लेकिन बाद में इसी वजह से वो कोई किसी का एक कत्ल हुआ, यही जो शागिर्द जो जाकर करे, उसके बाद में उसको क्लोज किया। मतलब वो अलग सब्जेक्ट है, लेकिन उनके अंदर एक जज्बा था। उसी वक्त में एक दिफाई सोच था उनके अंदर, एक रेसिस्टेंस का एक मेंटालिटी था, यूथ को तैयार करना है। और इसीलिए पूरे हिंदुस्तान पर मेरा पहला जो सफर है बेंगलुरु से राजस्थान तक उनके साथ में हो, ट्रेन की सफर था। और मैक्सिमम वक्त मैं 2007 से लेकर 11 तक 5 साल साथ में पूरा हिंदुस्तान घुमा हूं। हिंदुस्तान घूमना उस उम्र में उतना आसान नहीं, मेरे लिए बहुत तकलीफ था। मौलाना को बहुत सारी बीमारियां थी, उनके डाइजेशन का प्रॉब्लम था, हमेशा लूज मोशन का प्रॉब्लम था उनका, खाना वो हर जगह का खाना उनको सूट नहीं होता था।
शुगर का प्रॉब्लम था, सीवियर शुगर प्रॉब्लम था, उनको वो इंसुलिन लेते थे। लेकिन उसके बावजूद एक आम आदमी के जैसे सिंपल लाइफ था उनका। कहाँ एक कंफर्ट को वो लोग वो चाहते नहीं थे। वो कहीं भी सोते थे, वो कभी भी कहीं भी रहते थे, कैसे भी जाते थे। कमर का दर्द, डिस्क का प्रॉब्लम था उनका। लेकिन हम वेस्ट बंगाल में, बिहार में जब जाते थे तो ये जो देहातों में हम लोग को ये साइकिल रिक्शा में जाना पड़ता था, और वहाँ के ऑटो में भी अगर जाएंगे पूरा जो खड्डा ज्यादा था, रास्ता कम था। तो ऐसे जो रास्ते में हम जाते थे, बार बार वो चीखते थे, ए अल्लाह बोलकर, ऐसा ये कमर को हाथ रख के ऐसा बोलते थे। लेकिन उसके बावजूद भी एक थकान, उनको एक रेस्ट मिलना है, ऐसा सोच कभी भी नहीं था। और उनकी बातों में एक तासीर था, एक अट्रैक्शन था, एक मिठास था उनका, और एक कॉन्फिडेंस था बात में। कहाँ नहीं गए हो, मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान घूमे हैं और किसी से भी डरते नहीं थे। कोई भी बड़े इंटेलेक्चुअल आए, बड़े आलिम आए, किसी को केयर नहीं करते थे। अपने बात रख के ही वो छोड़ते थे। कोई पसंद करे ना करे, कोई कबूल करे ना करे। और कुरान को जो तशरीह करते थे वो सुनते रहना है, कभी खत्म नहीं होना बोलकर चाहते थे हम लोग। कंटेम्पररी होके आज के हालात के एतबार से कुरान के आयत को तशरीह करते थे। हाफिज भी थे वो। कभी कभी मैं क्लास के लिए कोई कंटेंट जरूरत है तो कुरान के आयत मौलाना को फोन करके मैं पूछता था, और बहुत खुश होते थे वो कंटेंट देने में। वो ताज्जुब होता था, कुरान में ऐसा भी आयत है क्या? लगता है कि आज मेरे लिए, ये आज की इस दिन के लिए, इस वक्त के लिए कुरान की आयत आज नाजिल हुआ हो। इतना डेप्थ था उनको कुरान के अंदर, कुरान के अंदर डूबे हुए थे वो। आखिर में उनके इंतकाल के एक 3-4 महीना पहले पॉपुलर फ्रंट की नेशनल कमेटी ये फैसला लिया, कुरान की तफसीर मौलाना से लिखाना है। आज की इस सदी में कोई नई, जो आज की इस हालात के एतबार से, इस जमाने का एक तफसीर की, हिंदुस्तान के हालात के एतबार से एक तफसीर की सख्त जरूरत है। इसलिए मौलाना के जरिए से कुरान की तफसीर लिखा जाए। तो मौलाना को इत्तला भी किया गया और खुशी खुशी वो कबूल किए। वो बोले मेरा नजर बहुत कम है, मैं खुद लिख सकता नहीं, लेकिन मुझे एक आदमी दीजिए फुल टाइम, मैं इंशाल्लाह ये काम मैं मुकम्मल करूंगा। लेकिन वो नसीब हम लोगों को नहीं मिला, बहुत मिस कर लिया हम लोग। एक तड़प था उनके हमेशा। शुरुआत में हम ये हमारे जो तंजीम जो शुरू हुआ केरला से शुरू हुआ, आपको मालूम होगा, पॉपुलर फ्रंट। और हमारे जो गाइडेंस के लिए जो मटेरियल्स आता था, सिनॉप्सिस सब्जेक्ट जो आता था, वो मलयालम में था। ये मलयालम से उर्दू को ट्रांसलेट करने के लिए बहुत दुश्वारियां था। सईद साहब, हमारे मरहूम सईद साहब केरला से आते थे, मैं मंगलूर से आता था। मुझे थोड़ा टूटी फूटी इस तरह उर्दू समझता था और बोलता था, और मैं मंगलूर से आता था। मौलाना बीच में बैठ के, मौलाना का एक मस्जिद था, मस्जिद आला बोल के, तो वो हमारे दारुल अरकम था उस जमाने का, पूरा हमारा जो मरकज था वो। तो उसका एक बेसमेंट है, उस बेसमेंट में मदरसा था। उस हॉल में बैठ के सुबह से शाम तक बैठ के हम लोग उस सिनॉप्सिस को हम लोग ट्रांसलेट करते थे। सईद साहब मुझे उर्दू में समझाते थे, मैं मलयालम में समझाते थे, मैं मलयालम से उर्दू को ट्रांसलेट करता था, जुबानी ट्रांसलेट करता था, मौलाना उसको राइटिंग में लाते थे। अब उस वक्त में मौलाना बोलते थे हमारे लिए ये बहुत कोशिश करने के बावजूद एक ट्रांसलेटर नहीं मिलते थे मलयालम टू उर्दू करने के लिए। तो उस वक्त मौलाना बोलते थे नहीं ऐसे साहब, मैं मेरा बेटे को उर्दू का ट्रांसलेटर बनाऊंगा बोलते। जो रिजवान यहाँ के बेटे हैं, तो इनको इसीलिए इसी मकसद से वो केरला भेजे। केरला भेज के उनको मलयालम सिखाया, और वो बेहतरीन उर्दू टू मलयालम, मलयालम टू उर्दू का ट्रांसलेटर है। और उसके बाद में जब हमारे लिए जो ये मॉडर्न
یہ دنیا کا جو ضرورت ہمارے لیے سوشل میڈیا وغیرہ جو شروع ہوا تو اس وقت میں ہم لوگوں کو ڈیزائن کرنے کے لیے ڈیزائنر یا ویڈیو ایڈیٹر نہیں تھا. اسی لیے انہوں نے اپنے چھوٹے بیٹے کو کیرلا کو بھیجے ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھنے کے لیے. تو اس طرح ایک جنون تھا. پورا زندگی وہ اس کاز کے لیے لگائے. ہمارے تحریک سے جڑنے سے پہلے وہ تقریباً 25-30 سال تبلیغ جماعت میں گزرے ہو. مولانا اسد کے وہ اسسٹنٹ تھے, ان کے وہ پی اے کے جیسا کام کیا ہو مرکز میں. پورا سٹوری وہ کبھی کبھی فرصت میں ٹرین کے سفر میں وہ بولتے تھے. اور اس کے بعد میں جب اس تحریک میں جڑے کبھی پیچھے نہیں ہٹے, پورا زندگی وہ دیے ہو. اور آخری دن جو ان کے انتقال کے ایک دن پہلے مجھے ان سے ملاقات کی ایک نصیب ملا, ہاسپٹل میں جا کے ملا. تقریباً 20 سے آدھا گھنٹہ میں ان سے بات کیا. بہت تکلیف تھا ان کو, لیکن وہ تکلیف کے بارے میں, فیملی کے بارے میں وہ میرے سے آدھا گھنٹہ بات نہیں کرے. وہ صرف ہمارے تحریک کے بارے میں, ہمارے کام کے بارے میں, ایسا کیسا چل رہا ہے, ہمارا تنظیم کیسا چل رہا ہے, ہمارا کام کیسا چل رہا ہے, انہوں کیسے ہیں, یہ کیا ہوا, سچویشن کیسا ہے. مطلب آخری دن تھا ان کا. تو وہاں تک بھی ان کے جو سوچ تھا وہ کبھی اپنے پرسنل ذات کے لیے کچھ نہیں کرے. آپ دیکھے ہوں گے مولانا جب اس تحریک سے جڑے اس وقت میں, آج جو بنگلور کے بڑے بڑے جو علماء ہیں پورے ایک زمانے میں ہمارا تنظیم کے ممبر تھے. میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں میں, لیکن وہ سب اپنے اپنے ایک سلطنت بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پورے امت کے کیا ہے رہنما ہیں, ہم امت کو راستہ دکھانے والے ہیں, امت کے محافظ سمجھتے ہیں اپنے آپ. پورے پکا پولیٹیشین ہے اندر سے. اب بیزار مت کیجیے, میرا دل کی بات, میرا تجربہ میں ہی بول رہا ہوں. مولانا چاہے تو اپنا ایک سلطنت بنگلور میں بنا سکتے تھے, اتنا بڑا عالم تھے وہ. پورے ایک ہی وقت میں نکل کر آئے ہوئے, فارغ ہو کر آئے ہوئے. کلاس میٹ تھے اس میں بہت سارے لوگ, سب کو مولانا پکڑ کے تنظیم میں لائے تھے, لیکن کوئی تنظیم میں 4 مہینہ 6 مہینے سے زیادہ نہیں ٹکے. مولانا بھی چاہے تو ایسا ہی بنگلور کے ایک مشہور عالم ہو سکتے تھے, ایک مخرر ہو سکتے تھے, لیکن وہ پسند نہیں کیے. وہ سب پھینک کر وہ پورا انڈیا کی طرف گئے, پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی طرف گئے, ان کے اندر گھس گئے. نچلے سطح میں گراس روٹ لیول میں جا کر کام کیے, سائیکل رکشا میں جا کے کام کیے, پیدل جا کر کام کیے. ایسا ایک شخصیت کو پانا بہت مشکل ہے آج کے زمانے میں. وہ سمپلسٹی, وہ نالج, وہ جو پریزنٹیشن ان کی, وہ قربانی ان کی, بہت کم لوگ ہمارے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں. ہم لوگ بہت مس کر لیے ہیں. مولانا کے جو آخری 1 سال میں 6 مہینہ وہ بنگلور میں گھر کر کے تھے. میں نیٹو مینگلور کا ہوں ٹریٹمنٹ کے لیے. میں جب بھی گاؤں جاتا تھا فری کر کے ان کے گھر کو جاتا تھا, جا کے بیٹھ کے آنے کے لیے دل نہیں ہوتا. کوئی پرسنل بات نہیں تھا وہاں پر. جماعت اسلامی کے بہت بڑے ایک لیڈر کرناٹک کے, وہ بھی ان کے ساتھی تھے, ان کو بھی وہ کلاس دیے تھے. اور مولانا بولے, فون کر کے بولا آؤ بات کرنا ہے. ایک جذبے میں ایک مہمان آئے تھے, اسٹوری بتاتا ہوں. میں باہر تھا, میں جاتے جاتے جا کے ملا. میں یہاں کے ایک بہت بڑے جماعت کے لیڈر ہیں, ان کو شروعات میں کلاس دیے تھے 20-22 سال پہلے, لیکن وہ لینے کے لیے تیار نہیں تھے. وہ ان کا لمیٹیشن ہے, ایک تنظیم ہے. اور وہ آ کر پوچھے, مولانا اس زمانے میں آپ چند آیتوں کو مجھے سنائے تھے, وہ دوبارہ سنائیے. اور میں اسی لیے آیا ہوں. میں اور مولانا پورے جو آیتوں کا, ہمارے جو 2nd کلاس میں جو آیتیں ہم لوگ پیش کرتے ہیں, پورے آیتوں کو سنائے. بولے میں بہت مس کر لیا کرام.
میرا ٹائم بہت ویسٹ کیا میں. اسی وقت آپ کے ساتھ میں جڑنا چاہیے تھا اور یہ وقت کی ضرورت ہے. اس وقت میں سمجھ نہیں سکا میں, لیکن آج میں اس کو محسوس کر رہا ہوں. میں کبھی بھی میں سچویشن کو دیکھتے ہوئے آپ کو یاد کرتا تھا. میں مجھے آپ سے اسی لیے آپ کو ڈھونڈتے ہوا آیا ہوں میں, اور یہ وقت کی ضرورت ہے. یہی پیغام کو ہمیں پہنچانا ہے. تو ایسا ایک شخصیت تھے, بولنے کے لیے بہت ہے, وقت بہت کم ہے مولانا کے بارے میں. الحمدللہ مولانا کا صحبت, مولانا سے وقت بہت زیادہ وقت مجھے گزرنے کے لیے موقع ملا ہے. میں یہ بہت خوش نصیب سمجھتا ہوں. ہمیشہ گھر سے آنے میں, وہ ٹرین کے سفر تھا ہمارا زیادہ, ہمیشہ گھر سے آنے میں کھانا ریڈی کر کے لاتے تھے اور جوس ترکاری سب لے کر آتے تھے. ٹرین میں بیٹھ کے کھلاتے تھے, اپنے بچوں کو کھلائے جیسا کھلاؤ, آس پاس کے جو پڑوس میں بیٹھتے ہیں سب کو کھلاتے تھے. جینس پینٹ اور ٹی شرٹ پہن کے یہ اتنا بڑا عالم جو ہے, لوگ سمجھ ہی نہیں سکتے اتنا بڑا عالم ہے. کیا زندگی تھا ان کا, پورا انڈیا گھومے ہو. مولانا بولتے تھے یہ ڈریس, یہ داڑھی, یہ ٹوپی سے مطلب نہیں ہے, مقصد سے مطلب ہے. آدمی مجھے یہ شکل سے, داڑھی ٹوپی جبے کے شکل سے ایکسپٹ نہیں کر سکتا ہے, تو میں اس کو میرا پیغام پہنچانے سے میرا جو ڈریس اور داڑھی ٹوپی مجھے اگر میرا مقصد کے لیے رکاوٹ ہوتا ہے تو اس کا کوئی معنی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا کپڑے کے بارے میں, داڑھی کے بارے میں سوال نہیں کرے گا. جو پیغام تجھے جو ذمہ داری میں عائد کیا تھا اس کو کیسے پہنچایا, یہ ہے مقصد. اس لیے میرے زندگی میں اس کی کوئی مطلب نہیں, چاہے دنیا کی کوئی لوگ کچھ بھی بول رہے. تو یہی ایک عثمان بیگ صاحب تھے, ہمارے لیے یہ بھی صاحب تھے. اللہ تعالیٰ ان کے جو جتنے اعمال ہے جو کیے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ قبول کرے. اللہ تعالیٰ شہادت کی مرتبہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمدللہ, جزاک اللہ خیر و احسن الجزا. کہ اس شعر کے معنی مولانا کی تعریف کر کے ویسے ویسا ہونا ہے. بے باک سپاہی دین کے ہم, 2 لاکھ زمانہ برہم, آہو تاغوت سے ٹکرانے ہو جائے سر بے قلم. ہم ہیں شمع کے پروانے, ہم ہیں یقین کے دیوانے, نکلے ہیں جہاں میں امن کا پرچم لہرانے. 6 اکتوبر کا دن تھا. میں اور فاروق بھائی جب مولانا کو ملنے گئے تھے تو مولانا نے کہا تھا کچھ کم سے کم اچھے 10 دن کے لیے صحت کی دعا کر دو, سورہ توبہ کی پوری تفسیر لکھ کر چلے جاؤں. ایک ان کی تمنا تھی, وہ اللہ ان کو اچھے سے اچھا نعمت بدل عطا فرمائے. میں اس کے بعد دعوت دیتا ہوں ڈاکٹر علیم خان فلکی صاحب کو کہ آگے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. السلام علیکم. معزز مہمان خصوصی, سامعین کرام, مجھے خطیب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ بہت دنوں سے نہیں اپنے درمیان وہ شخص, اداس کر کے ہمیں چل دیا کہاں وہ شخص. اس ایک شخص میں تھی دل ربائیاں کیا کیا, 1000 لوگ ملیں گے مگر کہاں وہ شخص. دوستو, مجھے آج EFI کے پلیٹ فارم پر آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ محض مولانا مرحوم عثمان بیگ صاحب ہی کی محنت کا نتیجہ ہے. جدہ میں رہا کئی سال, وہاں پر کئی تنظیمیں ہیں اور ہر تنظیم کسی نہ کسی بڑے اسپیکر کو بلا کے اپنی پبلسٹی بھی کرواتی ہے. تو ایسے ہی ہم بھی بڑی شخصیت تھی تو ساری چھوٹی چھوٹی تنظیمیں ہم کو بلاتی تھیں. اسی میں پاپولر فرنٹ آف انڈیا تھی جو فراٹرنیٹی کے نام سے وہاں پر کام کرتی تھی. ان کے ہر پروگرام میں ہم کو ہم سے تقریر کرواتے تھے, وہ ہم بڑی شان سے تقریر کرتے تھے. پھر ایک بار ایسا ہوا کہ UB صاحب اور صحیح صاحب جدہ آئے اور پہلی مرتبہ ان کی تقریر سنی اور سنتے ہی رہ گئے. پھر وہ تقریباً 10 دن رہے وہاں پر, 7-8 دن رہے. تو ان کے ساتھ ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت گزرا. رات میں 5-5-6 گھنٹے ہم سمندر میں جا کے بات کرتے تھے.
تو پھر عثمان بیگ صاحب سے ملنے کے بعد محسوس ہوا کہ ہم کتنے بڑے انسان ہیں. ہم ان کی شخصیت کے سامنے، پاپولر فرنٹ کے مقصد کے سامنے کتنے چھوٹے ہیں جب احساس ہو. پھر اس وقت ہم نے فیصلہ، میں نے ذاتی طور پر فیصلہ کیا کہ یہ جو مشن لے کے چلے عثمان بیگ صاحب، میں اس کا ساتھ دوں گا. اور پھر وہیں سے تقریباً یہ 10-12 سال پہلے کا واقعہ ہے، اور اس تاریخ سے لے کر آج تک میری کوشش رہی کہ عثمان بیگ صاحب کی رہنمائی میں نے میری جتنی کتابیں ہیں، جتنے خاص طور پر ایک بات کا ذکر کر کے بات کو ختم کروں گا. اس زمانے میں میری پی ایچ ڈی کی تھیسس سبمٹ ہونی تھی، اور عنوان تھا اس کا اسلام میں عورت کا مقام اور سوسائٹی میں اس کی اصلی حیثیت. میں نے یہ جو کمپیریزن کیا تھا تو اس میں پری سبمیشن سے پہلے، پری سبمیشن ہوتا ہے یونیورسٹی میں، تو اس میں علماء کرام کی طرف سے بڑے سخت اعتراضات آئے تھے. تو وہ میں نے عثمان بیگ صاحب کے سامنے رکھے پورے. تو انہوں نے خیر مجھے پورے جوابات دے دیے اس کے، میں نے وہ اس کے مطابق کام کیا. اس کے بعد بولے کہ میاں ایسا لگتا ہے کہ تم میں کچھ احساس کمتری ہے علماء کے سامنے. تم یقین کرو تم بہت بڑے عالم ہو، اور اگر کوئی پوچھے کہ تم کہاں کے فارغ ہو تو تم ان سے کہنا کہ میں مکتب عثمانی کا فارغ ہوں. تو جو کانفیڈنس، یہ تو ان کا بڑاپن تھا، عالم ہوتا ہے، ہم کہاں برابری کر سکتے ہیں. انہوں نے میری ہمت افزائی کی تھی یقیناً، لیکن وہ ایسے انسان تھے کہ کم از کم میں سمجھتا ہوں میرے جیسا انسان ان کے ساتھ رہ کر اپنے آپ کو اتنا چھوٹا کارکن محسوس کرے اور ایک بڑی تنظیم کے ساتھ جڑ جائے. پتہ نہیں اور ایسے کتنے لوگوں کو انہوں نے جوڑا ہے. بس میں، کیونکہ ٹائم بہت مختصر ہے، دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے اعلیٰ ترین مقامات سے نوازے، اور ان کے جو ادھورے خواب تھے اللہ تعالیٰ ہمیں استطاعت نصیب فرمائے، توفیق نصیب فرمائے کہ ہم ان خوابوں کی تکمیل کر سکیں. وآخر دعوانا الحمدللہ. جزاک اللہ. اس کے ساتھ ساتھ ریاستی صدر مولانا عتیق الرحمان صاحب اشرفی سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے خیالات میں اظہار کریں. السلام علیکم. اللهم صل على رسوله الكريم. اما بعد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق الله العظيم. اس وقت ہم حضرت مولانا عثمان بیگ صاحب رشادی رحمہ اللہ کی تعزیت کے لیے بیٹھے ہیں. میں بہت ساری چیزیں جو ابھی ہم نے سنے پی ایف آئی اسٹیٹ پریزیڈنٹ یاسر حسن صاحب سے اور ہمارے قومی صدر مولانا احمد بیگ صاحب سے، لیکن ہمارا سفر کا وقت اتنا نہیں تھا. لیکن دو باتیں ضرور میں نے حضرت کے اندر دیکھی تھی کہ مردہ انسان کو زندہ کرنے کے جو اوصاف اور کمالات اللہ نے ان کے اندر رکھا تھا، مردہ ضمیروں کو کیسے جگایا جائے، یہ وہ زبردست کمال اللہ نے ان کے اندر رکھا تھا. جیسے ہمارے اسٹیٹ پریزیڈنٹ یاسر حسن صاحب نے کہا کہ ان کے اسفار ہوئے ہیں، ایسے ہی حضرت کی تدفین کے وقت ہمارے پی ایف آئی کے چیئرمین صاحب نے بھی ان کی زندگی کے ایک ایک واقعات جو ان کے ساتھ سفر ہوئے ہیں وہ سنا رہے تھے. تو وہاں بھی انہوں نے اس بات کا ذکر کیا جو آج ہمارے اسٹیٹ پریزیڈنٹ بھی کیا کہ قرآن مجید کی بعض وہ آیتیں جس کو آج کے موجودہ فارغین علماء بھی حالات کے تناظر میں حل کرنے کے تصور تک نہیں، جبکہ ان آیتوں کا حل انہوں نے 14 یا 20-25 سال پہلے کر دیا. قرآن پر اتنا عبور تھا. اور ایک سفر مجھے موقع ملا ہے جو گلبرگہ سے بدر کا سفر. اس دوران کار میں جب ہم سفر کر رہے تھے، ہم مولانا یوسف صاحب اس کی ڈرائیونگ کر رہے تھے، تو اس دوران سفر میں کوئی گفتگو نہیں کی انہوں نے. بس گفتگو کی تو بس تنظیم اور کونسل کے تعلق اور
जितना वक्त जो लगा 120 किलोमीटर का सफ़र जो था, उसमें सीधा कुरान मजीद लैपटॉप में खोलकर उसका तर्जुमा, उसकी तशरीहात को तहरीर करने में लगे हुए थे। तो मालूम ये हुआ कि मुर्दा ज़मीरों को कैसे जगाया जाए, ये कमाल एक उनके अंदर था। दूसरी चीज़ ये है कि स्टेज कौन सा भी हो, मिली हो, दीनी हो, समाजी हो, सियासी हो, बेखौफ वो ख़तर उसके अंदर कूद जाते और वहाँ अपना एक कारवां तैयार करते। ये कमाल उनके अंदर था। तीसरी चीज़ ये थी कि मैं समझता हूँ ख़ासकर बेंगलोर शहर के अंदर ऐसा आलिम नज़र से मेरे तो नहीं गुज़रा कि जो मौजूदा दौर में जो मकासिद अम्बिया है, तसूसुहुमुल अम्बिया का जुमला आया है हदीस के अंदर कि अम्बिया को भेजने के मकासिद में से एक मकसद सियासी शऊर कौम व मिल्लत और कौमों के अंदर, अपने उम्मतों के अंदर पैदा करना और सियासत के निज़ाम को लेकर चलना, ये शऊर हज़रत मौलाना उस्मान साहब रहमतुल्लाह अलैह के अंदर मैंने देखा है। शायद ही बेंगलुरु शहर में 1200 से ज़ायद मस्जिदें होंगे जहाँ अइम्मा उलमा होंगे, लेकिन इस तरह से एक सियासी बेदारी का मग़ज़, एक सियासी शऊर और एक सियासी ज़हनियत लेकर जो आज अवामुन नास और ये जो आजकल के जो लीडर जो पैदा हो रहे हैं, उनको सही ढंग का एक सियासी शऊर देने के लिए जो आलिम था, वो मैंने हज़रत उस्मान साहब रहमतुल्लाह अलैह को देखा है। तो हज़रत की बहुत सारी चीज़ें हैं, हम पुराने अहबाब से अगर सुनते रहेंगे तो मैं समझता हूँ कि उससे काफ़ी फ़ायदा होगा और काफ़ी हम जैसे तलबा के लिए मुफीद भी होगा और मुस्तक़बिल के लिए हमारे लिए राह भी तैयार होगी। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हज़रत वाला के दर्जात को बुलंद फरमाए और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। हम अलैना इल्लल बलाग। मौलाना के फर्जंद अर्जुमन मौलाना रिजवान बेग साहब से गुजारिश करता हूँ कि वहाँ के अपने तासुरात पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदन व मुसल्लिया स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ उलमा किराम, ज़िम्मेदारान और मुक़्तदर मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, आप हज़रात ने यहाँ पर बैठे हुए उलमा किराम से, ज़िम्मेदारों से बहुत सारे औसाफ वालिद माजिद के सुने हैं। मैं समझता हूँ शायद बैठे हुए लोगों में भी कई ऐसी यादगारें ताज़ा हैं कि अगर उनको बोलने का मौका दिया जाए तो शायद बोलते रह जाएं। बाहर की और लोगों के साथ तंजीमी ज़िंदगी के बारे में आपने सुना है। चूँकि मेरे वालिद माजिद रहे हैं तो एक बाप कैसे थे, ख़ानदान में उनका क्या मकाम था, कैसे उन्होंने अपने घर बार को, अपने ख़ानदान को संभाला, इसको भी मैं इंशाअल्लाह थोड़ा सा मुख्तसर अल्फाज में बयान करूँगा ताकि आप लोगों को ये पता चले कि जैसे बाहर बेबाक थे, जरी थे और एक साफ नज़रिया रखते थे, हर चीज़ के बारे में साफ नज़रिया और अच्छी राय रखते थे, जिसको सुनने के बाद आदमी अपनी बात को फैसल कर ले, फाइनल कर ले कि यही मेरे लिए सही है। ऐसी एक राय और ऐसा एक नज़रिया रखते थे। तो घर के मामलात में भी ऐसा ही होता कि जब भी कोई मसला घर में पेश आता अपने भाइयों के साथ, हमारे चचा जो हैं दीगर, या फिर खुद हमारे साथ, हमारे जो मेरे भाई और अपने बेटों के साथ, घर में किसी से भी कोई मामला पेश आता, फ़ौरन वालिद साहब की तरफ रुजू किया जाता, मसले को सारा बयान करते तो बहुत गौर से बात को सुनते। ये उनकी एक, मैं समझता हूँ एक उनके कमालात में से एक कमाल है कि सामने वाले की बात बहुत गौर से सुनते। शायद यहाँ भी तजुर्बा होगा। फिर उसके बाद
ایک ہی بات میں، ایک ہی چھوٹے سے جملے میں اپنی رائے پیش کرتے، اس کو شرح صدر ہو جاتا، اٹھ کر کے چلا جاتا، ہاتھ چوم لیتا، سر چوم لیتا۔ یہ نظریہ شاید ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے ذمہ داروں میں بھی شاید دیکھنے کو ملا ہوگا۔ کوئی بھی بات کھٹکتی، ہچکچاہٹ ہوتی، فوراً رجوع کرتے، تو نہ جانے وہ الہامی شخصیت تھی، وہ کشف وغیرہ ہوتا تھا، یا عجیب اللہ کی والد صاحب کے ساتھ ایک خاص اللہ کا ایک معاملہ تھا کہ جب بھی، جیسے کہ یہاں کہا گیا، سیاسی امور، علماء بہت کم سیاست کو جانتے ہیں۔ میرے والد نے سیاست پر کتابیں لکھی، یہ کہہ کر کے لکھتے تھے کہ وہی علماء کرام کو کسی نے سیاست پڑھایا نہیں ہے، میں انہی چیزوں سے نکال کر اردو کے آسان لہجے میں، آسان انداز میں ایک کتاب میں مرتب کروں تاکہ علماء کو سیاست کے بارے میں واقف کرایا جائے۔ دو کتابیں ابھی والد صاحب کی حیات میں طبع کرایا گیا، ایک ہمارا ہندوستان اور دوسرا قانون کے بارے میں۔ یہ دونوں کتابیں پڑھنے کے قابل ہیں۔ میں نے ایک عالم صاحب کو دیا جو ہمارے والد کے بہت پرانے ساتھی تھے، ان کو میں نے کتاب دیا کہ میرے والد کی کتاب ہے، تو وہ ایک ایک حرف پڑھتے اور اس کو کہتے کہ انہوں نے یہ جو لکھا ہے اس کو میں 1000 مرتبہ پڑھوں گا۔ بہت چھوٹی تعلیم تھی، شیخ الحدیث اپنے مدرسے کے شیخ الحدیث تھے، لیکن اس ایک جملے کو پڑھ کر کے کہہ رہے تھے کہ یہ ایسا جملہ انہوں نے لکھا ہے کہ اگر میں 1000 کتابوں کا مطالعہ کروں، پچھلی صدیوں کا اگر میں مطالعہ کروں، بڑے بڑے علماء کی کتابوں کا، ان کے کوششوں کا، ان کی زندگی کا میں مطالعہ کروں، تو شاید یہ بات مجھے اتنی بسیار محنت اور کوشش کے بعد ملے جو مولانا نے اتنے مختصر اور چھوٹے سے انداز میں یہاں پہ بیان کی۔ دوسری ایک صفت یہ تھی کہ جہاں گئے ہمارے والد صاحب، مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں جو ہے ہمارے والد کا فرزند ہوں، انمٹ نقوش چھوڑ کر کے آئے۔ جہاں گئے، ہری مسجد کا معاملہ تھا امامت کا، آج بھی وہاں کا بچہ یاد کرتا ہے کہ فلاں مولانا تھے جنہوں نے ہماری زندگی کو بدلا ہے۔ وہاں سے پھر نکلے درس و تدریس میں، وہاں ایسے ایسے طلباء کو انہوں نے بنایا، ایسے ایسے طلباء کو آج ان کے پاس پڑھے ہوئے طلباء بڑے بڑے مدارس کے محتمم ہیں۔ ہم چند دن پہلے جو یہاں شہر میں تعزیتی اجلاس ہوا تھا تو علماء سے ملنے کے لیے گئے تھے کہ والد صاحب کا تعزیتی اجلاس ہو رہا ہے، آپ ذرا تشریف لائیں، تو انہوں نے تاثرات میں ایسے ایسے الفاظ، ایسے ایسے جملے اور ایسی ایسی باتیں کہی جو سن کر کے دگ رہے تھے۔ کہتے ہیں ہم کے والد صاحب کے پاس اگر ہم نہ پڑھتے تو شاید ہم یہاں اہتمام کی مسند پر، یہاں مدرسے میں ہم مدرس نہ بنتے۔ تو وہاں بھی انمٹ نقوش چھوڑے، اپنے شاگرد سینکڑوں کی تعداد میں اپنے شاگردان کو چھوڑا جو آج بھی والد صاحب کے تذکرے کو یاد کرتے ہیں کہ فلاں تھے۔ قرآن مجید کی ایک آیت یاد آتی ہے جس کے ہمارے والد صاحب صحیح مصداق تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید کی آیت آئی ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ لوگوں کے لیے امام تھے، ہر ایک کے لیے۔ کوئی اجنبی آدمی ہے، اس کے لیے بھی اس کی تمام شکوک شبہات کو، اس کی تمام باتوں کو، چاہے اس کو تنظیمی آئیڈیالوجی کو سمجھانا ہو یا اس کی ذاتی باتیں ہوں، کوئی بھی اس کے لیے واضح نظریہ۔ بڑے بڑے چوٹی کے علماء کے پاس جاتے اور اپنا نظریہ صاف صاف واضح الفاظ میں رکھ کر کے آتے۔ ان کے ذہنوں میں جو شکوک و شبہات اور اعتراضات ہوتے تھے وہ والد صاحب کے صاف نظریے کی وجہ سے ختم ہو جاتے تھے۔ اتنا صاف اور واضح نظریہ قرآن مجید کی دلیلوں کے ساتھ، حدیثوں کی دلیلوں کے ساتھ۔ اور جیسے کہ ابھی تذکرہ ہوا، یاسر صاحب نے تذکرہ کیا، استقامت اور استقلال کے ساتھ کام کرنا والد صاحب کے مزاج میں تھا۔ اگرچہ کہ طبیعت ساتھ نہیں دیتی تھی، لیکن مجھے جب
تربیت کرنے کے لیے بھیجے تھے تو ایک ہی بات کی بار بار تاکید کرتے تھے، بیٹا میں تجھے بھیجا ہوں، کیرلا بھیجا ہوں، ہو سکتا ہے تو وہاں کے لیے اجنبی ہو، وہ لوگ تیرے لیے اجنبی ہوں، کوئی بھی مسئلہ پیش آئے تو آنا نہیں، وہیں ٹکے رہنا۔ استقامت میں اور استقلال میں اللہ تعالیٰ نے ترقی رکھی ہے، مدد رکھی ہے۔ میں بار بار، وہاں کا موسم بہت گرم تھا، میں بنگلور میں پلا بڑا، بنگلور میں پیدا ہوا، پوری میری پیدائش، تربیت، تعلیم وغیرہ سب بنگلور میں ہوئی۔ بنگلور کا مزاج میرے لیے صحیح تھا۔ اچانک آنند فانند والد صاحب کا ارادہ ہوا اور مجھے کیرلا بھیجے تو طبیعت خراب ہونے لگی موسم کی وجہ سے۔ وہاں کا کھانا الگ، وہاں کے پینے کا انداز، پانی کا الگ، نہانے کا انداز وہ الگ، رہنے سہنے کا انداز الگ، روزانہ پانی نہانے کا ایک مزاج، عجیب ایک مزاج تھا۔ تو شروع میں مجھے بہت پریشانی ہوئی۔ میں نے کہا والد صاحب کو کہ اچھا بچہ تھا، ابھی فارغ ہو کر کے آیا تھا، میں کہیں مدرسے میں معتمم بن جاتا یا کہیں مدرس بن جاتا، کہیں امام یا کچھ بن جاتا، جیسے کہ ہوتا ہے عام طور پر فارغ ہونے کے بعد دماغوں میں۔ مجھے لے آ کر کے یہاں چھوڑ دیے ہیں بہت پریشانیوں میں۔ تو والد صاحب یہی کہتے فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا ہے، یہ آزمائش ہے، اس کو پورا کرو، اس کے بعد انشاءاللہ آپ ترقی کرو گے۔ اس ایک بات کی وجہ سے میں نے یہ ٹھانا کہ مجھے ملیالم سیکھنا ہے، اور بہت کم مدت میں سیکھنا ہے، بہت کم مدت میں سیکھنا ہے۔ شاید ہی کوئی ہوں گے جو 3 مہینے میں ملیالم لکھنا، پڑھنا، بولنا سب کچھ سیکھ لیے ہوں۔ میں نے الحمدللہ سیکھا ہے۔ یہ میرا اپنا جوہر اور کمال نہیں ہے، اگرچہ کہ میں نے کوشش کی، محنت کی، لیکن مجھے محنت کرانے پر، اس جوہر کے دکھلانے پر، اس کمال کے حاصل کرنے پر ابھارنے والے میرے والد صاحب۔ انہوں نے صاف کہا تھا کہ تجھے عالم بنانے کا مقصد ہی میرا یہ تھا کہ میں تجھے جو ہے تنظیم کے لیے لگا۔ پھر آئین ہند جو ہمارا ہے ہندوستان کا، جس کے بارے میں علماء کیا بہت سارے دانشوران بھی نہیں جانتے، والد صاحب ایسے ایسے موضوعات پر ہمیشہ فکر، آخری دنوں کی بات ہے، بہت ہی کمزور ہو گئے تھے، نہ اٹھا جا رہا تھا، بیٹھا جا رہا تھا۔ اس وقت لیپ ٹاپ لے کر مجھے بلائے، بیٹا ادھر ایک امانت دے رہا ہوں تجھے، یہی ہے جو کچھ میں دینا ہے میرے پاس، یہ میں تجھے دے رہا ہوں۔ کیا ہے؟ والد صاحب نے کئی ویب سائٹ تلاش کر کے، کئی بہت دور کے، ادھر کے، اس میں سے بہت سارا مواد اکٹھا کیا تھا جو الگ الگ زبانوں میں تھا، کہیں انگلش میں، کہیں کسی اور زبان میں۔ اس کو والد صاحب اردو میں ٹرانسلیٹ خود کرتے ہیں گوگل کی مدد سے، پھر اس کے جملوں کو درست کرتے، چونکہ اردو جانتے اچھی طرح اردو، اس کے جملوں کو درست کرتے، اس کو نکال کر کے کاپی پیسٹ کر کے اس کے پورے مضامین کو جمع کرتے، ایک مضمون پورا جمع ہوتا، پھر دوسرا۔ یہ اس لیے کرتے کہ یہ کام مجھے علماء کرام کو تیار کرنا ہے، میری یہ سوچ، یہ فکر، یہ نظریہ مجھے دیگر علماء میں دینا ہے۔ ان کے لیے اردو کی ضرورت ہے، کتابوں کی ضرورت ہے، ان کو مدارس میں یہ چیز سکھائی نہیں جا رہی ہے، فارغ ہونے کے بعد بھی وہ لوگ اس سے نابلد رہتے ہیں۔ تو یہ چیزیں اگر ان تک پہنچیں گی تو صاف پڑھ کر کے، کم از کم مطالعہ کر کے وہ ان چیزوں کو حاصل کریں گے۔ بات لمبی ہو جائے گی، بس مجھے یہ کہنا ہے کہ یہاں بیٹھا ہوا ہر شخص یہ عزم کرے، یہ ارادہ کرے، یہ نیت کرے کہ ہمارے قائد جو ہمیں دے کر چلے گئے، جس نظریے کو چھوڑ کر گئے ہیں، جس نظریے پر کام کیے ہیں، ہمیں اس نظریے پر کام کرنا ہے، اسی طرح کام کرنا ہے، جرأت کے ساتھ، بے باکی کے ساتھ۔ آئین جوان مرداں حق گوئی وہ بے باکی، جو جوان مرد ہوتا ہے اس کا اصول یہ ہوتا ہے کہ وہ حق گو ہوتا ہے اور بے باکی کے ساتھ ہوتا ہے۔ آئین جوان مرداں حق گوئی وہ بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی۔ یہ اللہ کے شعر تھے جو دہاڑتے تھے یہاں سے وہاں، ایک دہاڑ کی آواز ان کی نہ جانے کیسے کیسے ایوانوں میں پہنچتی تھی۔ تو انشاءاللہ تعزیت کرتے ہوئے کسی مولانا نے کہا تھا، میرے ذہن میں بات نہیں ہے، کہ والد صاحب ایک تاریخ، ایک پورا چیپٹر، ایک باب ہے جس کو بیان کرنا، کتابوں میں سمیٹنا یا جس کو لکھنا بہت مشکل ہے۔
اور ویسی تاریخ پھر کوئی دوبارہ بنائے گا یا نہیں بنائے گا ہمیں نہیں معلوم. ایک تاریخ کا خاتمہ ہو گیا, ایک پوری تاریخ, پوری ہسٹری کا خاتمہ ہو گیا. والد صاحب اپنے آپ میں ایک شخص نہیں تھے بلکہ ایک تاریخ تھی. ایک بات لمبی ہو جائے گی, میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. بہت شکریہ آپ حضرات کا کہ آپ نے ہمیں اس چیز کو اس لائق سمجھا کہ ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, کچھ ہم سے سنیں. میری بھی تمنا تھی کہ کچھ جو ہے اپنی باتیں جو ہے والد صاحب سے متعلق کچھ کہنا اور بھی بہت ہے. کسی اور موقع پر جب فرصت کا وقت ہوگا اور ہم لوگ مل کر کے بیٹھیں گے کسی وقت تو انشاءاللہ کچھ آپ سے سنیں گے, کچھ ہم سنائیں گے. ابھی اس وقت دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ والد صاحب کو درجات بلند فرمائے, ان کی مغفرت فرمائے, اعلیٰ علین میں جگہ نصیب فرمائے. انہوں نے جن نقوش کو اور جن نظریات کو چھوڑا ہے اسے ہمیں لے کر چلنے کی, اسے پروان چڑھانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. ان کے تذکرے اسی طرح باقی رہیں جس طرح کے ہوتے رہے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ. میں پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے ریاستی صدر صاحب ایکشن آپشنز کا جو تذکرہ کر رہے تھے مہاراشٹرا سے آتے ہوئے ہمارا ہاتھ سے نکل گیا. شاید وہ امانتیں جو والد صاحب نے آپ کو دی ہیں اس میں اگر وہ ہو تو ہمارے رہنمائی کے لیے فائدہ ہوگا. امید کروں گا کہ امانت کو صدر صاحب کے حوالے کریں گے. اسی کے ساتھ ساتھ میں دعوت دیتا ہوں مہاراشٹرا کے آل انڈیا امامز کونسل کے ریاستی صدر حضرت مولانا عرفات دولت ندوی صاحب کو کہ آ کر اپنے خیال اظہار فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل صد احترام علماء کرام, آل انڈیا امامز کونسل اور پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے تمام ہی ذمہ دار حضرات, الحمدللہ آج کے اس تعزیتی پروگرام میں شریک ہو کر کے حضرت مولانا عثمان بیگ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق بہت ساری باتوں کا علم ہوا. میں مہاراشٹر امام کونسل اور پاپولر فرنٹ آف انڈیا کی جانب سے نمائندگی کرتے ہوئے تمام ہی ممبران, ذمہ داران اور آپ کے پسماندگان کو خراج تعزیت پیش کرتا ہوں. حضرت مولانا سے میری مختصر سے وقت کے لیے ملاقات کیرل میں ہوئی تھی. اس سے میں بہت زیادہ متاثر ہوا تھا. ایک متانت, سنجیدگی, باوقار شخصیت, جن کے بارے میں سن رکھا تھا کہ بہت جری اور بہت بہادر شخصیت ہے, نڈر شخصیت ہے, لیکن اپنے چھوٹوں کے ساتھ بات کرنا, ان کو حوصلہ دینا, بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں. ایک شوق میں اس وقت تو جذبہ تھا کہ اتنے بڑے ایک آدمی, اتنے بڑے عالم چھوٹوں کے ساتھ میں کیسے رہ سکتے ہیں, کیونکہ عام طور پر یہ مزاج بڑے علماء میں ہمیں باہر نظر نہیں آتا ہے. حضرت کے ساتھ میں خوشی سے بیٹھ کر کے ہم نے کھانا کھانے کی کوشش کی تھی. الحمدللہ بہت خوشی محسوس ہوئی تھی. میں آج کے اس موقع پر چند اشعار خراج عقیدت کے طور پر پیش کرتا ہوں. شاعر نے کہا ہے, موت اس کی کرے زمانہ جس کو یاد, یوں تو آتے ہیں سبھی جانے کے لیے, اور نقش ہے سب ناتمام خونے جگر کی بغیر, نقش ہے سب ناتمام خونے جگر کی بغیر, نغمہ ہے سودائے خام خونے جگر کی بغیر. مولانا موصوف نے جو اپنا ایک خونے جگر پیش کیا ہے, اس سے جو اس تنظیم کو اور امام کونسل کو جو سینچا ہے, یقیناً وہ بہت ہی قابل تعریف اور قابل قدر خدمات ہے, جنہیں یاد کرنا چاہیے اور نہ ہی یاد کرنا چاہیے بلکہ ان تمام نقوش قدم پر چلنا چاہیے اور آگے کی منزل کو طے کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام خوبیوں کا مالک بنائے اور اسی راستے پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. اپنی بات نہیں کر اپنی بات. آخری کڑی صدارتی خطاب اور اختتامیہ پیش کرنے کے لیے جلسے کے صدر صاحب حضرت مولانا مفتی حنیفہ صاحب قاسمی, نیشنل جنرل سیکرٹری آل انڈیا امامز کونسل سے گزارش کروں گا کہ اپنے تاثرات کو پیش فرمائیں.
صلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ وإلینا ترجعون صدق اللہ العلی العظیم۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ معزز سامعین کرام، علماء اعظام، اسٹیج پر تشریف فرما، ذمہ داران اور قائدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں ابھی بھی ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ حضرت مولانا عثمان بیگ صاحب رشادی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بیچ میں نہیں ہے۔ جس وقت یہ خبر ہمیں معلوم ہوئی اس وقت ہمارے نیشنل کی پوری سفر میں تھی، اور ہم لوگ بھی راجستھان سے ٹرین میں بیٹھ کر کے ایم پی راجستھان کے بیچ میں تھے، جہاں سے نکلنا اور کہیں سے بھی آنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ لیکن یہ خبر ہمارے لیے بہت ہی زیادہ جاں فصل تھی، اور ہم ایک دم ہیس بیس میں پڑے ہوئے تھے، کیا ہو گیا ہے، یہ کس طرح کی خبر ہے۔ پھر ہم نے کئی جگہ فون کیا، ان کے نعمان بھائی جو ان کے صاحبزادے ہیں ان سے میں نے بات کی، تو مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی یقین کرنا پڑا کہ حضرت ابھی ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ خیر، اللہ تبارک تعالیٰ کا فیصلہ ہے، حکم ہے، قضا ہے، اس کو قبول کرنا ہی پڑے گا، یہی دستور ہے، جو آیا ہے اس کو جانا ہے۔ لیکن زندگی انسان کو ایک ہی بار ملتی ہے، اس ایک بار کی زندگی کو جس نے صحیح استعمال کیا وہی انسان ہے۔ حضرت مولانا عثمان بیگ صاحب رشادی ہم لوگوں کو عام طور پر میٹنگوں میں ایک جملہ کہا کرتے تھے، کسی کا انتظار نہیں، کسی پر انحصار نہیں، مہیا وسائل کو استعمال کر کے اپنی بساط بھر کام کرتے رہو۔ کسی کا انتظار نہیں، کسی پر انحصار نہیں، مہیا وسائل کو اختیار کر کے اپنی بساط بھر کام کرتے رہو، آگے بڑھ جاؤ گے۔ یہ بہت اہم جملہ ہے، اس کو وہ بار بار دہراتے تھے، اور اس جملے کا احساس اور اس کا وزن آج ہم لوگوں کو محسوس ہوتا ہے۔ بہت کم تعداد میں تھے ہم لوگ جب ہم جڑے تھے امامس کونسل میں۔ میں مولانا عثمان بیگ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو 2009 سے جانتا ہوں، جب پہلی مرتبہ چنئی کے اندر اپریل 2009 میں ایک پورے انڈیا لیول کی ایک کنونشن بلائی گئی تھی، اور اس میں بڑے بڑے علماء کرام تھے، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، انیس الرحمن قاسمی، اور مولانا عیسیٰ ممبئی، مولانا اسرار احمد قاسمی، اس لیے یہ علماء کرام کو بلایا گیا تھا۔ وہاں پر آل انڈیا امامس کونسل کا پورا نظریہ رکھا گیا، اور پھر جو کیرلا، تمل ناڈو وغیرہ کے اندر کونسل کام کر رہی تھی، اس کی پہلی ملاقات ہوئی تھی ان سے، اور اتنا تعارف نہیں تھا، لیکن اس کے بعد امامس کونسل میں جڑنے کے بعد بہت جلدی حضرت کے ساتھ مجھے بہت دیر تک کام کرنے کا موقع ملا، تقریباً 12 سال ہم لوگ ساتھ میں رہے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ ہم کو بہت یاد ہے، ایک عید کے موقع پر وہ پوری فیملی کے ساتھ، فیملی کا مطلب بیوی کے ساتھ، اور ہمارے مسیح صاحب یہ بھی تھے، ہمارے پاس گوا آئے اور 10-12 دن تک ہمارے گھر پہ رہے، اور اس بیچ میں ہم نے جو آپ کے اخلاق اور کردار دیکھے وہ ایسا محسوس نہیں ہوتا تھا کہ ہم اور وہ دوسرے گھر کے ہیں، ایسا بالکل محسوس نہیں ہونے دیا۔ تو بہت زیادہ ایک ملنساری کے ساتھ اور اچھے اخلاق کے ساتھ ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ میرا خرچہ نہ ہو، ان کا خرچہ ہو۔ یہ ایک مطلب اپنائیت، بہت زیادہ اپنائیت تھی، اور اپنائیت کی مثال ان کو بولیں گے تو کسی کے اندر کھو جانا ان کو بہت آتا تھا، گم ہو جانا۔
ہم کو بہت یاد ہے یہ جو تنظیم کا ہیلتھی نیشن ہیلتھی پیپل جو کیمپین چلتا ہے، اس مہم کے اندر وہ پوری داڑھی، چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھ لیتے تھے، بال پورا کٹا لیتے تھے، ٹوپی ووپی ہٹا کر کے، ایک ٹی شرٹ، وہ بھی ہاف بازو کی ٹی شرٹ، اور ایک پینٹ بھی گھٹنا سے نیچے والا، وہ جو عام طور پہ نوجوان لڑکے پہنتے ہیں، وہ گھٹنا سے نیچے والا وہ پہن لیتے تھے، اور جھاڑو لگا رہے نوجوان بچوں کے ساتھ جھاڑو لگاتے تھے۔ وہ منظر دیکھ کر کے جو ہے ہمارا رونگٹا کھڑا ہو جاتا تھا، کیا ایسا بھی کر سکتے ہیں کیا؟ مولانا عثمان بیگ صاحب بولیں گے تو مولانا عثمان بیگ صاحب کے وجود کو انہوں نے ختم کر دیا تھا۔ وہ اپنے آپ میں ایک مولانا ہوں، میں ایک مولانا ہوں، ایسا ایک وجود کا وہ تعارف نہیں کراتے تھے کبھی بھی۔ بہت زیادہ ان کے اندر کیا ہے، گھس جانے اور اپنے آپ کو میٹھا دینے کا ایک جذبہ تھا، حمیت۔ ایک مہاراشٹر کے اندر ہم لوگ سفر کر رہے تھے ایک ٹرین میں، اور ابراہیم مولوی کیرلا کا اس وقت مہاراشٹر انچارج تھا، ان کے ساتھ اور میں اور یوگی صاحب تینوں آدمی سفر کر رہے تھے۔ اس وقت یعقوب میمن کو پھانسی دی گئی، اور وہ حال کا ہی واقعہ تھا، 4-5 دن 10 دن کا واقعہ تھا۔ تو 2 برہمن ہم لوگ اس سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور 2 برہمن ایسے سائڈ کے نیچے سیٹ پہ 2 آپس میں بات کر رہے تھے کہ یہ ان لوگوں کو سالوں سال بیٹھا کر کے بریانی کھلاتے ہیں، اور بریانی کھلا کر کے بعد میں پھانسی پہ چڑھاتے ہیں، کیوں ان کو بریانی کھلانا ہے جیل میں بیٹھا کر کے؟ پہلے دن پھانسی دینا چاہیے۔ وہ حضرت سو رہے تھے کہ سن رہے تھے، معلوم نہیں اچانک اٹھ کے بیٹھ کر کے اس کے بعد اتنے غصے میں، اتنے جذبے کے ساتھ، تم کو یہاں بولنے کی ہمت کب؟ تیرے باپ کی جاگیر ہے، تم نے یہاں جرأت کیسے کہ میرے سامنے بولنے کی؟ بولنا ہے تو مودی کے پاس جا کے بولو۔ مطلب یہ جو ان کا جو ایکشن تھا نا، وہ مجھے ابھی بھی گھومتا ہے کبھی کبھی دماغ میں۔ مطلب غیرت جب انسان کے اندر آتی ہے تو ایسا انسان فدا ہو جاتا ہے، وہ دیکھتا نہیں ہے کون ہے سامنے، کیا ہوگا۔ تو میں نے بولا ان کو بعد میں، حضرت کچھ بھی ہو جائے گا، ہم لوگ سفر میں ابھی کائے کو نہیں، مفتی صاحب آپ سمجھتے نہیں ہیں، یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں، ہمارے سامنے تذکرہ کرے گا اور اس طرح تذکرہ کرے گا ایک مسلمان۔ بہت ایک عجیب شخصیت تھے، ان کے اندر ایک شوق بولیں گے تو کوئی بھی کام بہت شوق سے کرتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ 10 دن ان کے اوپر تو کرنا ہی ہے، ایسا کبھی وہ کام نہیں کیے۔ کوئی بھی کام کرتے تھے تو جیسے ابھی ہمارا رضوان صاحب نے بتایا ہے، وہ نئی چیز ڈھونڈنے کا نیٹ پہ ڈھونڈتے رہتے تھے، کچھ بھی مضمون ملا تو پہلے مجھے بولتے تھے، مفتی صاحب میں آپ کو ایک مضمون بھیجا ہوں، آپ اس کو دیکھیے اور دیکھ کر کے مجھے بتائیے۔ میرے اوپر بہت اعتماد کرتے تھے، خاص طور سے یہ مضمون وغیرہ میں فتویٰ وغیرہ کے لیے جو ہے، اور اعتماد کا کیا مطلب، میری حوصلہ افزائی کرتے تھے، بہت زیادہ حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ میں اگر کبھی بھی کوئی مضمون لکھ کے دیا یا فتویٰ لکھا تو وہ پورا 1 ہفتہ تک اس کے بارے میں تعریف کرتے رہتے تھے، صاحب آپ کا فتویٰ بہت اچھا ہے، آپ کا یہ مضمون بہت اچھا ہے۔ میرا اتنا اچھا نہیں تھا، لیکن ایک حوصلہ افزائی کرنے کا جو ان کا نظریہ تھا، کبھی بھی کسی بھی بات پہ فون کریں گے تو کسی بھی کام سے وہ یہی بولیں گے پہلے، ماشاءاللہ آپ کی یہ تحریر بہت اچھی تھی، آپ کا یہ خطبہ بہت اچھا تھا، آپ کی یہ تقریر بہت اچھی تھی، میں نے پوری سنی ہے۔ اس طرح کا ایک حوصلہ افزائی کرنے کا بھی ان کا بہت اچھا کیا ہے ایک مزاج ہے۔ یہیں سے چھوٹوں کو بڑا کیسے بنایا جاتا ہے ہم لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے۔ آپ یقینی طور پر آپ کا جو بیان تھا ایک قوت بخش ہوتا تھا، لیکن صرف ایسا نہیں ایک جذباتی بیان کر کے، بلکہ ایک نظریہ ملتا تھا لوگوں کو۔ کوئی ایسی تقریر، آپ کی تقریر سن لیجیے، ابھی بھی نیٹ پہ بہت ساری تقریریں ہیں، آپ ان کی تقریر سن لیجیے، کوئی بھی تقریر، تو ہر ایک تقریر میں آپ کو ایک نظریہ ملے گا، ایک راستہ ملے گا۔ مثال کے طور پر SDPI کے بارے میں بولیں گے تو وہ بولتے کہ ہم اپنا گھر بنا لیا ہے، کیا مطلب، ہم کو کرایہ کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسی ایک بات، ہم کو دوسرے کے ساتھ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم کو کیا کرنا ہے، اپنے گھر میں رہنا ہے، اپنی پارٹی میں کام کرنا ہے۔ ایسا امام کونسی کے بارے میں بولتے تھے تو وہ سیدھا بولتے تھے، علماء اور ائمہ کے لیے اب ایک پلیٹ فارم ہے، وہ آل انڈیا امامس کونسل، اور آل انڈیا امامس کونسل یہ بینر کا نام نہیں ہے، ایک نظریے کا نام ہے۔ وہ نظریہ سارے علماء اور ائمہ کا ہونا چاہیے، بلکہ
ایک بہت ہی چچے کھلے الفاظ میں ایک نظریہ ہے. تنظیم کا تعارف جب کرتے تھے تو کہتے تھے ملک اور ملت کو بچانے کے لیے اس وقت ایک ہی مرد مجاہد ہے، اس کا نام ہے پاپولر فرنٹ آف انڈیا. تو اس طرح کا ایک نظریہ وہ دیتے تھے کسی بھی پروگرام میں. ان کے کسی بھی تقریر کو آپ سنیں گے تو ایک نظریہ ملے گا. نظریہ ساز تھے اور بہت سارے پروگراموں میں اور کیمپوں کے اندر بہت مختصر ٹائم میں کلاس دیتے تھے. کلاس کے اندر جو ہے ان کا سب سے مین پوائنٹ ہوتا تھا پرانی زندگی. پرانی زندگی ان کا مین پوائنٹ ہوتا تھا. کوشش ان کی یہ تھی کہ یہ جو اکابرین اور اساطین اور یہ جماعت اور وہ جماعت اور یہ مسلک وہ مسلک کی جو باتیں بیان کر کے لوگ کیا کرتے ہیں اسلام کا تعارف کراتے ہیں، وہ کہتے تھے کہ مولانا سب کچھ چھوڑ دو، قرآن میں یہ سب موجود ہے. بولتے تھے ڈریس کے بارے میں اور لباس کے بارے میں، سواری کے بارے میں، گھر کے بارے میں، کیسا گھر ہونا چاہیے، ڈیولپمنٹ کا پورا نظریہ کے متعلق انہوں نے قرآن آیات اکٹھا کی ہے. قرآن زندگی بول کے ان کا ایک لٹریچر بھی پرنٹ ہوا، مختصر طور پر انہوں نے پرنٹ کیا ہے. اس کو بہت زیادہ اور اچھا بنانے کی ضرورت ہے. قرآن زندگی ان کا بہت اچھا ایک نظریہ اور کانسیپٹ تھا. ان کے اندر ڈر نہیں تھا. ان کے اندر ڈر نہیں. اس کی ایک مثال میں نے بتایا آپ کو. ناندیڑ کے اندر ایک مرتبہ ایک پروگرام تھا، اس میں میں بھی تھا اور وہ حضرت بھی تھے اور بھی بہت سارے تنظیم کا پروگرام تھا. عالم امام کونسل کی طرف سے ہم لوگ دورے پہ تھے. تو اس وقت جو ہے کسی نے بتایا کہ حضرت یہاں پر پولیس والے نے منع کر دیا ہے، آپ جائیں گے تو مشکل ہو جائے گا. تو حضرت نے کہا میں مشکل پیدا کرنے کے لیے ہی آتا ہوں. جہاں مشکل پیدا نہ ہو، یوں بھی آئے اور مشکل پیدا نہ ہو لوگوں کے لیے، تو یوں بھی کو آگے کوئی فائدہ نہیں. مطلب ان کے اندر خوف نہیں، ڈر نہیں. ایسا نہیں کہ ہم کو پکڑ کے